رات کا وقت تھا، ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی، سڑک تقریباً سنسان تھی۔ میں تیزی سے گھر کی طرف جا رہا تھا کہ اچانک ایک کمزور سی آواز نے مجھے روک لیا۔ صاحب، 1 منٹ۔ میں نے مڑ کر دیکھا، ایک بوڑھا بھکاری، پھٹے کپڑے، جھکی ہوئی کمر، لیکن اس کی آنکھیں عجیب تھیں، بہت عجیب۔ میں نے جیب سے کچھ پیسے نکالنے چاہے، مگر اس نے ہاتھ پیچھے کر لیا اور آہستہ سے بولا، جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ سچ نہیں ہے۔ میرے قدم وہی رک گئے۔ دل میں ایک عجیب سا خوف اور تجسس پیدا ہوا۔ یہ ایک عام بھکاری نہیں لگ رہا تھا۔ میں نے پوچھا، کیا مطلب؟ وہ ہلکا سا مسکرایا اور بولا، اگر سچ جاننا چاہتے ہو تو کل رات یہی وقت، یہی جگہ۔ اور پھر وہ اندھیرے میں غائب ہو گیا۔ میں کافی دیر تک وہیں کھڑا رہا، یہ سوچتے ہوئے کہ آخر وہ کہنا کیا چاہتا تھا۔ اگلا دن میرے دماغ میں صرف وہی بات گھوم رہی تھی، کیا واقعی اس کے پیچھے کوئی راز تھا یا یہ سب میرا وہم تھا؟ رات ہوئی اور نہ چاہتے ہوئے بھی میرے قدم اسی جگہ کی طرف بڑھنے لگے۔ دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ جیسے ہی میں وہاں پہنچا، وہی بھکاری پہلے سے موجود تھا۔ اس نے مجھے دیکھا اور آہستہ سے کہا، مجھے پتا تھا تم ضرور آؤ گے۔ میں نے ہچکچاتے ہوئے کہا، اب بتاؤ، کیا سچ ہے؟ وہ بغیر کچھ کہے مڑ گیا اور مجھے اشارہ کیا کہ اس کے پیچھے آؤ۔ میں اس کے پیچھے چلنے لگا۔ ہم ایک تنگ گلی میں داخل ہوئے، جہاں اندھیرا اور خاموشی تھی۔ دور کہیں سے عجیب آوازیں آ رہی تھیں۔ جیسے ہی ہم آگے بڑھے، میں نے دیکھا وہاں کئی بھکاری موجود تھے، لیکن کچھ عجیب تھا۔ وہ سب ایک دوسرے کے سامنے کھڑے تھے اور جیسے حساب دے رہے تھے۔ کوئی پیسے نکال رہا تھا، کوئی سر جھکا کر کھڑا تھا۔ میری سانس رک گئی۔ میں نے آہستہ سے پوچھا، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ وہ بھکاری میری طرف مڑا اور اس کی آواز اب پہلے سے زیادہ سنجیدہ تھی۔ یہ ہے اصل دنیا، جسے تم نہیں دیکھتے۔ ہم سب آزاد نہیں ہیں۔ میرے جسم میں سنسنی دوڑ گئی۔ اس نے بتایا، یہاں ہر بھکاری کو روزانہ کا ایک ٹارگٹ دیا جاتا ہے، اور اگر وہ پورا نہ کرے؟ میں نے بے چینی سے پوچھا، تو کیا ہوتا ہے؟ وہ چند لمحے خاموش رہا، پھر آہستہ سے بولا، تو وہ غائب ہو جاتا ہے۔ میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ اسی دوران میں نے ایک چھوٹے بچے کو دیکھا۔ وہ زمین پر بیٹھا تھا اور رو رہا تھا۔ میں نے پوچھا، اس کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ وہ بھکاری بولا، اس نے آج انکار کیا تھا بھیک مانگنے سے۔ میری آنکھیں بھر آئیں۔ یہ سب کچھ میری سوچ سے بھی زیادہ خوفناک تھا۔ لیکن اچانک وہ بھکاری مجھے ایک اور کمرے کی طرف لے گیا۔ دروازہ کھولا اور جو میں نے دیکھا اس نے میرے ہوش اڑا دیے۔ اندر پیسوں کے ڈھیر پڑے تھے، مہنگے موبائل، برانڈڈ کپڑے۔ میں حیران رہ گیا۔ میں نے کہا، یہ سب تم لوگوں کا ہے؟ وہ ہلکا سا ہنسا اور بولا، یہ ہے وہ سچ جو کوئی نہیں جانتا۔ ہم میں سے کچھ غریب نہیں ہیں۔ میرا دماغ گھوم گیا۔ تو پھر یہ سب ڈرامہ کیوں؟ وہ میرے قریب آیا اور آہستہ سے بولا، کیونکہ لوگ صرف درد دیکھ کر پیسے دیتے ہیں۔ ہم ان کے جذبات سے کھیلتے ہیں، ان کی ہمدردی، ان کا ایمان، ان کا خوف۔ میں خاموش ہو گیا۔ میرے ذہن میں ایک ہی سوال تھا، تو کیا ہم سب بے وقوف بن رہے ہیں؟ وہ کچھ دیر تک مجھے دیکھتا رہا، پھر بولا، نہیں، سب نہیں۔ کچھ لوگ واقعی مجبور ہوتے ہیں۔ اس نے ایک کونے کی طرف اشارہ کیا، جہاں ایک بوڑھا معذور آدمی بیٹھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں خالی پن تھا۔ وہ اس کھیل کا حصہ نہیں ہے۔ وہ واقعی بے بس ہے۔ میرے اندر عجیب سی کشمکش شروع ہو گئی۔ کون سچا ہے، کون جھوٹا؟ میں کچھ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ اچانک وہ بھکاری میری طرف دیکھ کر بولا، اب تم جان چکے ہو، لیکن یاد رکھنا، ہر چہرہ ایک جیسا نہیں ہوتا۔ میں نے پلٹ کر ایک بار پھر اس کمرے کو دیکھا، اور جب دوبارہ اس کی طرف دیکھا تو وہ غائب تھا، جیسے کبھی تھا ہی نہیں۔
अगले दिन मैं दोबारा उसी जगह गया, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। ना वो गली, ना वो लोग। मैंने आसपास के लोगों से पूछा, सबने एक ही जवाब दिया, यहां ऐसा कोई नहीं रहता। मैं साकित खड़ा रह गया। तो फिर वो कौन था और उसने मुझे ये सब क्यों दिखाया? आज भी जब मैं किसी भिखारी को देखता हूं तो मेरे जहन में वही सवाल गूंजता है, क्या वो वाकई मजबूर है या किसी खेल का हिस्सा? और शायद आप भी अगली बार यही सोचेंगे। तो बताएं, आप क्या करेंगे? मदद करेंगे या नजरअंदाज? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आप ऐसे मजीद छुपे हुए सच जानना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि हर सच दिखाई नहीं देता।